السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام فطرت کا دین۔ فطرت کا دین یعنی ریلیجن آف نیچر۔ اسلام کی ہر بات نیچرل ہے، فطری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ کی فطرت پر انسان پیدا ہوئے، اور اللہ ہی کی فطرت جو ہے ساری کائنات میں ہے، وہی نیچر ہے۔ تو اب اس نیچر سے الگ جو چیز بھی ہوگی وہ دین اسلام کی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کا دھرم پریورتن کر دیتے ہیں، یعنی اس کا جو اصل دین تھا جس پر وہ پیدا ہوا تھا، نیچر، فطرت، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسلام پر پیدا ہوا تھا، وہ اسلام پر نہیں رہتا، والدین، ماحول، یہ تمام چیزیں اس کے دین کو بدل دیتی ہیں۔ کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی والدین کچھ اسے عیسائی بناتے ہیں، کچھ والدین اسے مجوسی بناتے ہیں، پارسی۔ اور حدیث میں تو یہ اتنے ہی الفاظ ہیں، مثال کے لیے ہیں، جس کسی بھی مذہب کو اور عقیدے کو وہ فطرت سے ہٹ کر اختیار کرتا ہے، وہ تمام اس حدیث کے مفہوم میں شامل ہیں۔ والدین ہی اسے روایتی مسلمان بنا دیتے ہیں، جو اصل مسلم نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کو یقین دلایا جاتا ہے کہ تم مسلم ہو، لیکن اصل میں وہ آباء و اجداد کا اور والدین کا دین ہوتا ہے۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی چند مثالیں، جیسے بچہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور سچ یہ ایمان اور منافقت کے پیمانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو قبل از نبوت بھی نہیں تھی، ہر صفت سے متصف تھے، لیکن جو لقب پڑا، لوگوں نے جو نام دیا الصادق، الامین، سچے، امانت دار، یعنی یہ دو صفات باقی تمام صفات کے مقابلے میں اتنی نمایاں تھی کہ یہ لقب پڑے۔ قرآن کی امانت اسی کو دی جانی تھی جو امانت دار ہو، اسی کو دی جانی تھی جو الصادق ہو۔ یہ سچ اور جھوٹ، سچ حق ہے، جھوٹ باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور اصل میں تو یہ تینوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں، آپس میں مربوط ہے، حق اور باطل سے تعلق، سچائی سے تینوں کا تعلق ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات جتنی زیادہ ہوں گی، منافقت اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک اور موقع میں فرمایا کہ مومن شراب پی سکتا ہے، مومن کے اندر اور بڑی بڑی برائیاں ہو سکتی ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر جھوٹا ہے تو یہاں حق جا رہا ہے، اور باقی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن جھوٹ سے ایمان جا رہا ہے۔ تو بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو بچہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہی ظاہر پر ہوتا ہے۔ جو چیز اچھی لگتی ہے ہاتھ بڑھا کے چھینتا ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے ادھر ہی لپکتا ہے۔ اب یہ چیزیں اسے بات کو سکھائی جاتی ہے کہ نہیں ابھی ہاتھ مت ڈالنا، اسے مت لینا، تکلف سے بیٹھو۔ اس کی فطرت میں تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، یعنی فطرت پر ہے۔ بچے کی فطرت ہے کہ بچہ پاکی پسند کرتا ہے، طہارت۔ یہ بھی حدیث ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور جہاں طہارت نہ ہو تو اس پاک ذات سے رابطے کے اندر رکاوٹ آ جائے گی۔ ایمان والا غیر طاہر نہیں ہو سکتا۔ بچہ طہارت کو پسند کرتا ہے۔ بچہ اگر تکلیف میں نہ ہو، بھوکا نہ ہو، آرام سے لیٹا رہتا ہے، لیکن اگر کپڑے گیلے کر لے، وہ پیشاب نکل جائے،
تو بچہ چیختا ہے، روتا ہے، اور اس وقت تک چیختا چلاتا ہے جب تک ماں آ کے کپڑے بدل نہ دے، اس لیے گندگی کی اسے برداشت نہیں ہے۔ کپڑے بدل کر ماں چلی جائے، بچہ پھر پرسکون ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کپڑے گیلے ہوئے، دوبارہ پیشاب نکلا، دوبارہ بچہ پھر چیختا ہے، پھر کپڑے بدلے گئے، پھر پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب یہ بار بار کا بھاگنا اور کپڑے تبدیل کرانا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے لیے زحمت ہو جاتی ہے، گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اب وہ سوچتی ہے کہ یہ بار بار بھاگ کے آ کے اس کے کپڑے تبدیل کرانے ہیں، کوئی زیادہ نقصان کی بات نہیں، ایسی پڑا رہنے دے، رو رہا ہے رونے دے، تھوڑا سا کوئی رونے سے بھی زیادہ نقصان نہیں۔ تو اب جب ایسا شروع ہوتا ہے کہ ماں بھاگ کر نہیں آتی کپڑے بدلوانے اور رونے دیتی ہے، روتے روتے چپ ہو جاتا ہے، چپ ہونا پڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے اگر یہی طرز عمل ہو تو عادت پڑ جاتی ہے، اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر جب بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر بچہ نہیں روتا۔ اب یہ اس کی فطرت پر ایک غلاف چڑھ گیا۔ اس کی اصل نیچر اور اصل فطرت تھی پاکی اور طہارت، یہ طہارت آدھا ایمان تھا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں اعمال کی کہ جن کا تعلق ایمان سے ہے، ایک جھوٹ اور سچ، اور دوسرا ناپاکی اور پاکی۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ ان کا تعلق ایمان سے ہے، باقی عمل ہے، بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، ان کا گناہ ہوتا ہے، بات ایمان تک نہیں پہنچتے۔ بچے میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ بچہ مومن پیدا ہوتا ہے، بات میں سے بات نکلتی ہے، اصل موضوع پر میں آتا ہوں، لیکن دراصل یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، ہر بچہ مومن پیدا ہو رہا ہے، تو کبھی اس نقطہ نظر سے بھی غور کیجئے کہ یہ تمام دنیا جو غیر مسلم ہے، یہ تمام لوگ مسلم پیدا ہوئے تھے، ان کے ماں باپ نے ان کا دھرم پرورتن کر دیا، یعنی مرتد ہو گئے، مرتد بنا دیا گیا انہیں۔ کوئی ایک خبر آ جائے کہ کوئی اسلام سے پھر گیا، کتنی بے چینی ہوتی ہے مسلمان کو۔ مسلمان کو اس کی برداشت نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا ایمان سے پھر جائے، اور یہاں 80% دنیا مسلم پیدا ہوئی تھی اور ایمان سے پھر گئی، یعنی مرتد ہے، اور اس کی کوئی بے چینی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں۔ کیسے سمجھایا جائے اور کیسے واپس لائیں انہیں؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا دین ہے اسلام۔ جو چیز فطرت کے مطابق نہیں ہوگی، نیچر کے مطابق نہیں ہوگی، نیچرل نہیں ہوگی، فطری نہیں ہوگی، وہ اسلام نہیں ہو سکتی۔ کھٹکنا چاہیے بہت۔ ہمارے جو دین سے متعلق مسائل ہیں، ان مسائل میں ہر اس جگہ ہمیں کھٹکنے کی ضرورت ہے، اور رک کر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم دین کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور وہ فطری نہ ہو۔ فطری یعنی کامن سینس سے جو سمجھا جا سکے، کہتے ہیں نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، سمجھ میں آ جانی چاہیے آسانی سے، کامن سینس سے۔ فطری بات کو غیر فطری طریقے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی ہر ایک کے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ پوری کائنات، اس میں بھی اللہ کی نیچر ہے۔ اس کائنات اور اس نیچر سے ہمیں جو اصول ملتے ہیں، اسلام کی کوئی چیز اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کائنات ورک آف گاڈ ہے۔ قرآن ورڈ آف گاڈ، ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا، کنٹرڈکشن، ویرودھا بھاس نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہے، اس قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہے۔ قرآن کے اندر شعر نہیں ہے، قرآن میں فلسفہ یا درشن یا کسی فلسفے کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ آیتیں ہیں، آیات، اور کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں۔ قرآن میں جو اللہ کی آیات ہیں وہ اللہ کے کلام کی شکل میں ہے۔ اب اللہ کے کلام میں ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا قیامت تک کے لیے، یہ فکس ہو گیا۔ جتنے الفاظ ہیں اور جتنے حروف ہیں وہ سب مقرر ہو گئے، کوئی نیا حرف نازل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں، اور کائنات میں اللہ کی آیات قیامت تک نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے اپنے کلام میں خود فرمایا، قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، تخلیق میں، سرشٹی میں اس کے، ان فی خلق السماوات والارض، اور دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں ان میں یقیناً اللہ کی آیات ہے، لیکن عقل والوں کو نظر آتی ہیں. یعنی اس کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں یہ سب اللہ کے، اللہ نے ان کو آیت کا نام دیا. لیکن یہ آیتیں ہر ایک تلاوت نہیں کرتا، عقل والے تلاوت کرتے ہیں ان آیات. تو بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو بچہ جھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہی ظاہر پر ہوتا ہے. جو چیز اچھی لگتی ہے ہاتھ بڑھا کے چھینتا ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے ادھر ہی لپکتا ہے. اب یہ چیزیں اسے بات کو سکھائی جاتی ہے کہ نہیں ابھی ہاتھ مت ڈالنا، اسے مت لینا، تکلف سے بیٹھو. اس کی فطرت میں تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، یعنی فطرت پر ہے. بچے کی فطرت ہے کہ بچہ پاکی پسند کرتا ہے، طہارت. بھی حدیث ہے کہ آیات لأولی الالباب، آیات ہے اولی الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے. طہارت آدھا ایمان ہے. اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور جہاں طہارت نہ ہو تو اس پاک ذات سے رابطے کے اندر رکاوٹ آ جائے گی. ایمان والا غیر طاہر نہیں ہو سکتا. بچہ طہارت کو پسند کرتا ہے. بچہ اگر تکلیف میں نہ ہو، بھوکا نہ ہو، آرام سے لیٹا رہتا ہے. لیکن اگر کپڑے گیلے کر لے، وہ پیشاب نکل جائے، تو بچہ چیختا ہے، روتا ہے. اور اس وقت تک چیختا چلاتا ہے جب تک ماں آ کے کپڑے بدل نہ دے. اس لیے گندگی کی اسے برداشت نہیں ہے. کپڑے بدل کر ماں چلی جائے، بچہ پھر پرسکون ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ کپڑے گیلے ہوئے، دوبارہ پیشاب نکلا، دوبارہ بچہ پھر چیختا ہے، پھر کپڑے بدلے گئے، پھر پرسکون ہو جاتا ہے. اب یہ بار بار کا بھاگنا اور کپڑے تبدیل کرانا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے لیے زحمت ہو جاتی ہے. گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اب وہ سوچتی ہے کہ یہ بار بار بھاگ کے آ کے اس کے کپڑے تبدیل کرانے ہیں. کوئی زیادہ نقصان کی بات نہیں، ایسی پڑا رہنے دے، رو رہا ہے رونے دے تھوڑا سا، کوئی رونے سے بھی زیادہ نقصان نہیں. تو اب جب ایسا شروع ہوتا ہے کہ ماں بھاگ کر نہیں آتی کپڑے بدلوانے اور رونے دیتی ہے، روتے روتے چپ ہو جاتا ہے، چپ ہونا پڑتا ہے. دھیرے دھیرے اگر یہی طرز عمل ہو تو عادت پڑ جاتی ہے. اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر جب بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر بچہ نہیں روتا. اب یہ اس کی فطرت پر ایک غلاف چڑھ گیا. اس کی اصل نیچر اور اصل فطرت تھی پاکی اور طہارت. یہ طہارت آدھا ایمان تھا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں اعمال کی کہ جن کا تعلق ایمان سے ہے، ایک جھوٹ اور سچ، اور دوسرا ناپاکی اور پاکی. یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ ان کا تعلق ایمان سے ہے. باقی عمل ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، ان کا گناہ ہوتا ہے، بات ایمان تک نہیں پہنچتے. بچے میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ بچہ مومن پیدا ہوتا ہے. بات میں سے بات نکلتی ہے، اصل موضوع پر میں آتا ہوں، لیکن دراصل یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، ہر بچہ مومن پیدا ہو رہا ہے. کبھی اس نقطہ نظر سے بھی غور کیجئے کہ یہ تمام دنیا جو غیر مسلم ہے، یہ تمام لوگ مسلم پیدا ہوئے تھے. ان کے ماں باپ نے ان کا دھرم پرورتن کر دیا، یعنی مرتد ہو گئے، مرتد بنا دیا گیا. انہیں کوئی ایک خبر آ جائے کہ کوئی اسلام سے پھر گیا، کتنی بے چینی ہوتی ہے مسلمان کو. مسلمان کو اس کی برداشت نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا ایمان سے پھر جائے. اور یہاں 80% دنیا مسلم پیدا ہوئی تھی اور ایمان سے پھر گئی، یعنی مرتد ہے، اور اس کی کوئی بے چینی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں. کیسے سمجھایا جائے اور کیسے واپس لائیں انہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا دین ہے اسلام. جو چیز فطرت کے مطابق نہیں ہوگی، نیچر کے مطابق نہیں ہوگی، نیچرل نہیں ہوگی، فطری نہیں ہوگی، وہ اسلام نہیں ہو سکتی. کھٹکنا چاہیے بہت. ہمارے جو دین سے متعلق مسائل ہیں، ان مسائل میں ہر اس جگہ ہمیں کھٹکنے کی ضرورت ہے، اور رک کر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ جن چیزوں کو ہم دین کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور وہ فطری نہ ہو. فطری یعنی کامن سینس سے جو سمجھا جا سکے. کہتے ہیں نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، سمجھ میں آ جانی چاہیے آسانی سے، کامن سینس سے. فطری بات کو غیر فطری طریقے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی ہر ایک کے. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ پوری کائنات، اس میں بھی اللہ کی نیچر ہے. اس کائنات اور اس نیچر سے ہمیں جو اصول ملتے ہیں، اسلام کی کوئی چیز اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتی. قرآن کریم میں اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کائنات ورک آف گاڈ ہے. قرآن ورڈ آف گاڈ. ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا، کنٹرڈکشن، ورودہ بھاس نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہے، اس قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہے. قرآن کے اندر شعر نہیں ہے، قرآن میں فلسفہ یا درشن یا کسی فلسفے کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں. قرآن میں جو کچھ ہے وہ آیتیں ہیں، آیات. اور کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں. قرآن میں جو اللہ کی آیات ہیں وہ اللہ کے کلام کی شکل میں ہے. اب اللہ کے کلام میں ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا قیامت تک کے لیے، یہ فکس ہو گیا. جتنے الفاظ ہیں اور جتنے حروف ہیں وہ سب مقرر ہو گئے، کوئی نیا حرف نازل نہیں ہوگا. لیکن اس کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں، اور کائنات میں اللہ کی آیات قیامت تک نازل ہوتی رہیں گی. اللہ نے اپنے کلام میں خود فرمایا قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، تخلیق میں، سرشٹی میں، اس کے ان فی خلق السماوات والارض، اور دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں ان میں یقیناً اللہ کی آیات ہیں، لیکن عقل والوں کو نظر آتی ہیں. یعنی اس کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہے. یہ سورج گرہن اور چاند گرہن سپرسٹیشن میں مت پڑنا، کسی طرح کے وہم کے اندر، اندھ وشواس میں مت پڑنا. ان کا کسی کی موت اور زندگی، مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی آیات ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن، انہیں آیات کا نام دیا اللہ نے. کائنات کے بڑے بڑے واقعات اللہ کی آیات ہیں. کائنات میں جغرافیکل چینجز، جغرافیائی تبدیلیاں، یہ اللہ کی آیات ہیں. ان آیات کا نزول لگاتار جاری ہے. قرآن میں اللہ کی آیات کا نزول فائنل ہو چکا. کائنات میں اللہ کی آیات کا نزول جاری ہے، قیامت تک رہے گا. جو اللہ کے کلام میں آیات ہیں ان کی تشریح قیامت تک، جو آیات کائنات میں نازل ہو رہی ہیں ان سے اس کی تشریح ہوتی رہے گی. اس کلام کی کوئی چیز جو اللہ کی کائنات میں آیات ہیں اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو ہم دین اسلام کی کوئی ایسی تشریح نہیں کر سکتے جو کائنات کے مسلمہ تسلیم شدہ اصولوں کے خلاف ہو. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں میں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سائنس کا کیا ہے، یعنی کائنات کے علم کو سائنس کہتے ہیں. سائنس کا کیا ہے؟ سائنس تو بدل جاتی ہے. سائنس نہیں بدلتے، ہائپوتھیسس بدلتی ہے، نظریات بدلتے ہیں، تھیوریز بدلتی ہیں. وہ چیزیں چاہے وہ جتنی بھی اسٹرانگ تھیوریز ہو جو ابھی تک فائنلی ثابت نہیں ہوئی، وہ بدل جاتی ہیں یا بدل سکتی ہیں. لیکن جو تسلیم شدہ اصول ہیں، جن کی بنیاد پر ہم تجربے کر چکے، جن کی کیلکولیشنز حق ثابت ہو چکی، جیسے یہ زمین، کبھی لوگ اسے چپٹا سمجھتے تھے، یہ زمین گول ہے، اب یہ بات نہیں بدلے گی. اس کا ریڈیس معلوم ہے، مرکز سے کس جگہ پہ کتنی دوری ہے، کون سے سرے تھوڑے سے فلیٹ ہیں. یہ زمین گھوم رہی ہے، اپنے ایکسس کے اوپر چکر لگا رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے. یہ نہیں بدلے گی بات، کس رفتار سے، کس ویلوسٹی سے یہ گھوم رہی ہے یہ معلوم ہے. چاند اور سورج کے فاصلے کتنے ہیں، ان کی بنیاد پہ تو ہم حساب لگاتے ہیں سورج گرہن کب ہوگا اور چاند گرہن کب ہوگا، کتنے فاصلے پہ ہیں، ان کی رفتاریں کیا ہیں. منٹ اور سیکنڈ سے اب سے ہزاروں سال بعد تک ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ اگلا سورج گرہن اور اگلا چاند گرہن دنیا کے کس مقام پر کب نظر آئے گا، کتنی دیر نظر آئے گا. اور وہ ان خبروں پہ ہر ایک یقین کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کیلکولیشن سچی ہیں. تو اب یہ حقیقت نہیں بدلے گی. تو جو سائنٹیفک فیکٹ، جو نون فیکٹس ہے، سائنس نہیں بدلتی، اس کے جو نون فیکٹس ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. تھیوریز یا نظریات بدلتے ہیں، جو چیزیں فائنلی اسٹیبلش نہیں ہوئی وہ بدلتی ہیں. تو اللہ کی مسلمہ جو آیات ہیں، یعنی تسلیم شدہ، یعنی پرووڈ سائنس، اس کے خلاف کوئی چیز اگر ہم کوئی تشریح کریں، اس کے خلاف کوئی بات ہو
اسلام کی تو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کسی مسئلے کا حل ہم اسے اسلام کا سمجھ رہے ہو اور اس میں کائنات کی آیات کے خلاف ہو، وہ بھی آیات ہیں اور یہ بھی آیات ہیں، اس کے خلاف اگر ہو تو وہ اسلام نہیں ہوگا. اور کرنے کی ضرورت ہے. فطرت انسان کی اپنی فطرت، اس کے خلاف ہو تو بھی وہ اسلام نہیں ہوگا. اسلام دین فطرت ہے، اس میں کچھ فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. جو چیز نیچرل نہ ہو، فطری نہ ہو اور آسانی سے سمجھائی نہ جا سکے، وہاں پر کھٹکنا چاہیے، واپس جانا چاہیے، تاریخ میں ریسرچ کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کہیں آج تک غلطی رہی ہو، اور جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ اگر فطرت کے خلاف ہے، اسلام کی جس بات کو ہم سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کی بات ویسے نہ ہو. تو جو چیز فطرت کے خلاف ہے اسے ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے، اور ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے کہ جو کسی کو کامن سینس سے نہیں سمجھا سکتے، اس موقف پر رکے رہنا شاید درست نہ ہوگا، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اسلام دین فطرت ہے، اور جو چیز فطرت کے مطابق نہ ہو وہ اسلام نہیں ہو سکتی. اس کی کچھ مثالوں کے ساتھ میں، جس چیز کو کامن سینس سے سمجھایا نہیں جا سکتا، ہم اسے جو فطرت کے خلاف ہے اس کو کامن سینس سے نہیں سمجھا سکتے، اس کو سائنٹیفکلی نہیں سمجھا سکتے، اس کو عقلی دلیلوں سے نہیں سمجھا سکتے. اور یقین مانیے کہ اسلام کی کوئی سچی بات، کوئی صحیح بات ایسی ہے ہی نہیں جسے ہم آسانی سے کسی کو سمجھا نہ سکیں، غیر مسلم کو سمجھا نہ سکیں، جو نہیں مانتا اسے سمجھا نہ سکیں. ہٹ دھرمی کوئی کر رہا ہو تو بات الگ ہے، جس نے طے کر لیا ہو مجھے نہیں ماننا، اس کی بات الگ ہے، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا. ورنہ ہر ایک کو اسلام کی ہر بات سمجھائی جا سکتی ہے اور وہی حق نکلے گی، اور کسی غیر جانبدار آدمی کو بٹھا لیں تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہی درست ہے. لیکن جو بات نہیں سمجھائی جا سکے وہ فطرت کی نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، اپنے ہم فطرت کے اصولوں پر چلیں. اور ہمارے درمیان میں جن مسائل پہ اختلافات ہیں اس میں ایک یہ بھی بہت بڑا پیمانہ ہونا چاہیے کہ کیا فطرت کے مطابق اگر اختلافی مسائل ہیں تو ان اختلافی مسائل کے اندر ایک گروہ عقل والوں کا یا فقہ والوں کا کچھ اور کہتا ہے اور ایک دوسرا گروہ جو ہے فقہا کا کچھ اور کہتا ہے. تو اس میں فیصلے کے اندر یہ بڑے اہم ایک نقطہ بھی ہے کہ کس کے دلائل جو ہیں وہ فطری ہیں، نیچرل ہیں، فطرت کے زیادہ قریب ہیں. اسلام جب دین فطرت بنے گا، کامن سینس سے بتایا جائے گا، تو بڑا آسان ہوگا ساری دنیا کے لیے اس کو قبول کرنا، اور پھر ہمارا اپنا بھی عمل صحیح راستے پر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ہماری فطرت کو فطرت سلیم رکھے. ناظرین، اسلام فطرت کا دین ہے اور فطرت ہی کا دین رہے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. السلام